أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم ولکم اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیات زندگی ہے یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تاکہ تم تتقون اس کی مخالفت سے بچ سکو۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا جو فرمایا اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے، تو قتل کے بدلے میں قتل، یہ قصاص ہے۔ فرمایا قصاص میں زندگی ہے، اس سے ایک معاشرے میں زندگی پھیلتی ہے۔ یعنی قصاص میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو جب مار دیا جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ختم نہیں ہوتی، پورا معاشرہ وہ زندہ ہوتا ہے کہ جب قاتل کو پتا ہے کہ مجھے قصاصاً قتل کیا جائے گا تو وہ قتل سے باز آئے گا، تو مقتول بھی بچ جائے گا، بدلے میں قاتل بھی قتل نہیں ہوگا۔ اور اگر قصاص کا قانون نافذ نہیں ہوگا تو قاتل مقتول کو قتل کرے گا، مقتول کے ورثاء اٹھ کے قاتل کو قتل کریں گے، اس طرح اس قبیلے والے ان کو، ان کے قبیلے والے ان کو، اور ایک قتل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑے گا۔ تو ایک قانون کے نافذ کرنے سے دنیا سے اور معاشرے سے قتل و غارت گری ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کا چلانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے، اور وہ ہے جان کے بدلے میں جان۔ اس کے علاوہ معاشرے سے قتل ختم نہیں ہو سکتا۔ تو قصاص میں زندگی ہے یا اولی الالباب ہے، عقل والو سمجھو تاکہ تم بچ سکو۔ اس حکم کی مخالفت سے بچو گے تو قتل و غارت گری اور معاشرے میں فساد فتنہ نہیں ہوگا۔ اگر قصاص کا قانون نافذ نہیں ہوگا تو پھر معاشرے سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جب تک قاتل کو قانونی طور پر عدالت کے ذریعے اسے قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص کا قانون نافذ نہیں ہوگا، تو معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، بدامنی اسی طرح جاری رہے گی۔ اس کی ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے قصاص۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تتقون تاکہ تم بچو۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لے کر وہ خود ہی قاتل کو مار دے، بلکہ عدالت کے ذریعے اور قانون کے ذریعے عدالت کا فرض ہے کہ وہ قاتل کو قتل کرے قصاص میں۔